انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ عز و جل ہم مختلف انبیاء کرام کے واقعات اور دلچسپ معلومات حاصل کریں گے، اور ان واقعات سے اپنے لیے جو درس جو ہے وہ ملتا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آج ہم اپنے سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں بھی بہت زیادہ عبرت اور درس بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے پوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون ہیں، یعنی 10 آبا ہیں، اور سب ہی دین حق پر قائم تھے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم کے بیچ جتنے 10 آبا ہیں سب کے سب حق پر تھے، دین حق پر تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد ہر قسم کے شرک اور کفر سے پاک تھے اور تمام کے تمام مومن تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے قوم میں تبلیغ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے تو وہ ان میں 50 سال کم ہزار برس رہا، یعنی 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، یعنی آپ کو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے، یعنی آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات بھی بڑے ہی سبق آموز ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی،
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ چنانچہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے عذاب کا خوف دلاتے رہے۔ یا آپ نے اپنی قوم کو یہ بھی فرمایا، اگر تم اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کرو گے تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو بار بار دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی سے ڈراتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ میں جو تمہیں اللہ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر اور کسی کی عبادت کرنے پر، دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت و مال و دولت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب، مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کی بجائے دور ہوتی گئی۔ آپ کے بیان کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے۔ معاذ اللہ، آپ سے نفرت کرتے ہوئے وہ لوگ اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قوم کی دن رات کی نافرمانیاں اور دور ہونے میں جب وہ زیادتی ہوتی رہی ہے، دور ہوتے گئے، نافرمانی کرتے چلے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح یہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جائیں، باز آ جائیں۔ لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بد نصیب لوگ ان کی باتوں کو سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ قربان جائیں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت پر کہ آپ علیہ السلام گھبرائے نہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی ان حرکتوں کے باوجود ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، بلکہ یہاں تک جو ہے وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہونے کی بجائے یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مارنے لگے۔ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، آہستہ آہستہ نرم لہجے سے سمجھایا اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم جو ہے نا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، چہرے اپنے ڈھانپ لے، ہٹ دھرمی کرے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اعلانیہ مجالس میں ان کو جمع کر کے بیان فرمائے، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر آہستہ آہستہ دونوں طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان کتنے لوگ لائے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، اب قوم نوح کی سنگ دلی اور اس قوم کے لوگوں کی سختی قلب کی جو وہ قساوت کا عالم دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ، 3 آپ کے بیٹے سام، حام اور یافس، اور 3 ان کی بیویاں، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، اور 70 مرد عورتیں، یہ کل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سمیت 78 آدمی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر برابر تعداد میں تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کے جذبے کو آج ہم بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ایک بار کہا، 2 بار کہا، کسی نے ہمیں سختی سے ڈانٹ دیا، منع کر دیا، روک دیا، ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں، ہم دل توڑ کے چھوڑ بیٹھ جاتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت کے کام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ میری کوئی مانتا نہیں ہے، میں اپنے علاقے میں اکیلا ہوں، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میری بات پر توجہ نہیں دیتے۔ اب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بات کو لوگ سننے سے انکار کر دیتے، 950 سال کی تبلیغ کے باوجود چند افراد آپ پر ایمان لائے، لیکن آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجوہات جو بیان کی علماء نے، قرآن پاک کی آیات اور اس کی تفاسیر میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اپنی طرح کا بشر کہا۔ قوم کے لوگوں نے، کافر سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ پھر ایک اور سبب ان کا یہ بیان کیا گیا، ترجمہ کنز ایمان، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ عقل باپ داداؤں میں نہ سنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور سبب ان کی قوم کے جو ہے وہ ایمان نہ لانے کا، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، یہ قوم کے لوگوں نے کہا۔ پھر قوم کے لوگوں نے، وڈیرے سردار، وہ کہنے لگے تم پر غریب ایمان لاتے ہیں، گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہوں نے بھی بغیر سوچو سمجھ کے سرسری نظر سے ایمان قبول کیا ہے، وہ بھی سوچتے سمجھتے تو ایمان نہ لاتے۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا تکبر کی وجہ سے بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، جیسا کہ سورہ شعراء میں بیان کیا، بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ جو میٹھے اسلامی بھائیو، ان کا تکبر ان کو لے ڈوبا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کے جواب میں جو فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کے، وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے صوبے کا ازالہ بھی فرما دیا، ان کو سمجھایا، ان کو ڈرایا، ان کو نرمی سے شفقت سے سمجھاتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان لوگوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یہ کہنے لگے، ترجمہ کنز ایمان، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان سے انکار کی وجہ کا 2 ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا اور فرمایا، میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا اپنی قوم کو سمجھایا، جھنجھوڑا، عذاب سے ڈرایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا نزول شروع ہو گیا۔ ابتدائی وبال ان پر کیا آیا؟ قوم نوح کی نافرمانیوں کا وبال،
اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑا دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا کہ ان پر بارشیں برسنی ختم ہو گئیں، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد پیدا ہونی ختم ہو گئی۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقے بتا رہے تھے جن سے وہ آپ کو مصائب اور آلام سے نکلنے میں مدد مل سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ وہ اب طریقہ بتایا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہ جب ان کا وبال شروع ہو گیا، اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں، بارش برسنا بند ہو گئی، اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر شراشتے کا موسلادھار می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، اس کی یاد کرنے، اس سے ڈرنے اور اسے معافی طلب کرنے میں ہے، لیکن اپنی قوم کی ہٹ دھرمی پر حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹا کہ قوم جو اپنی ہٹ دھرمی پر اس طرح قائم تھی، تکبر اتنا حد سے بڑھ چکا تھا، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکا دیا۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو مشکلات کے حل کا وظیفہ بتایا، حضرت ربی بن سبیح سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس آیا، قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے اپنی غربت کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کی، آپ میرے لیے رب سے دعا کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، آپ نے اسے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے باغات کے خشک ہونے، پھل کم دینے، زمین کی پیداوار کی کمی کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی، آپ نے اسے بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ یعنی اب غور کریں، غربت کا مارا ہوا آیا، اس کو کیا وظیفہ بتایا حضرت خواجہ حسن بصری نے؟ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا جو بیٹے کا طلبگار ہے، اسے کیا وظیفہ بتایا؟ استغفار کرو۔ ایک شخص نے باغات کے خشک ہونے، پھلوں کی کمی، زمین کی پیداوار کی کمی کا ذکر کیا، آپ نے اسے کیا وظیفہ بتایا؟ استغفار کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ شکایات لوگوں کی مختلف تھی، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار کا ہی حکم دیا تھا، یعنی یہ وظیفہ میں نے قرآن پاک سے لیا۔ غور کرے، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے جو کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا تم پر شراٹے کا موسلادھار می بھیجے گا، بارش نازل ہوگی تم استغفار کرو گے، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، مال ملے گا، بیٹے ملیں گے، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بڑھتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ملتی ہے، لہذا استغفار کی کثرت کرتے رہا کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزانہ 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مشکلات کے حل کا وظیفہ بھی بتایا، عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ بدبخت لوگ نہ مانے اور حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ، جھوٹا، مجنون اور طرح طرح کی گالیاں دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ
اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے، جھوٹا کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، طرح طرح کی باتیں کی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے دھمکیاں دی کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیاں بھی دیں گے اور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ یہی نہیں، دھمکیوں پر انہوں نے کفایت نہیں کی، بلکہ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگ جاتے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا، اے میرے بیٹے دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ باپ کی باتیں سن کر بیٹے نے کہا مجھے اپنا ڈنڈا تو دو، اس نے ڈنڈا لیا، حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آ کر اس لڑکے نے آپ کے سر میں زور سے ڈنڈا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو زندہ ہی رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ان حرکتوں پر ان پر عذاب بھیجا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی گالیاں، ان کی دھمکیاں، سنسار کرنے کی دھمکیاں، حضرت نوح علیہ السلام کو بلا وجہ مارنا، زخمی کرنا، ان معاملات میں جب ان کو دیکھ لیا کہ اب ان میں ایمان کی توقع نہیں اور ان کی اولاد سے بھی سوائے بدکاری اور ناشکری کے امید نہیں، تو اب ان کو زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اور کہا اے اللہ میں تو عاجز و مغلوب ہو چکا ہوں، تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر میری امداد فرما۔ حضرت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اب تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہوئے، ہم نے درخت لگائے ساگوان کے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے حشرات الارض وغیرہ کے لیے، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے بنایا گیا درمیانی طبقہ، اور بالائی طبقہ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے جگہ وہاں بنائی گئی۔ اس طرح دنیا کی سب سے پہلے کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ تو یہ دنیا کی سب سے وہ حیرت انگیز کشتی 100 برس کی مدت میں یہ تیار ہوئی، اور جو آپ اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کی محنت کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ اب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی بنانا شروع کی تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آتے جاتے آپ کو چھیڑتے۔ کوئی کہتا ہے نوح اب تم بڑھائی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا ہے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ خشک زمین ہے، پوچھے اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ فرماتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، طوفان آنے والا ہے۔ وہ لوگ کہتے تم خشک زمین ہے، یہاں پر پانی آ ہی نہیں سکتا، سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ زمین ادھر پانی کا قریب قریب نہ کوئی دریا نہ کوئی چشمہ۔ کوئی کہتا کہ اے نوح تیری عقل ماری گئی، طرح طرح کی زبان درازیاں کرتے، مذاق اڑاتے۔
حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو پھر ہم تم پر ہنسیں گے۔ اور جب طوفان آ گیا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طوفان کیسے آیا؟ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے بذریعہ وحی اطلاع کر دی تھی کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ طوفان کیسے آیا؟ تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے تنور سے ایک صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلادھار برستی رہی، اور زمین شک ہو گئی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی میں ڈوب گئیں۔ چنانچہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ القمر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کس قدر زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں یوں کی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ سچے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ منافق تھا، اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنا کفر ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اسے بلایا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا، میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر بنا لے لوں گا۔ عذاب کو جھٹلانا، عذاب کا مذاق اڑانا، اللہ کے خوف کو چھوڑ دینا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا ایک کس قدر تباہی کا سبب بن سکتا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب جب نازل ہوتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، بارش سے سیلاب کی صورتیں بنا دی جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طرح سونامی نے زمین کی جو وہ بستیوں کو تہوبالا کر دیا، سونامی نے کس قدر لوگوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا، کتنی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لاکھوں لوگ دنیا سے جو وہ انتقال کر گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ان جھلکیوں کو دیکھنے کے باوجود نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ وقتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑی سخت آندھی آئی، بڑا سخت طوفان آ گیا، سونامی آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، لیکن یہ چند لمحوں کی یا چند منٹوں کی یہ وقتی کیفیتیں ہیں۔ ہم لوگوں پر اگر خوف خدا کا حقیقی معنوں میں غلبہ ہو جائے تو کیا اس قدر بے نمازیوں کی کثرت نظر آئے؟ کیا اس قدر بے باکی، بے حیائی،
فحاشی اور ریانیت اور حرام کاموں کا لوگ ارتکاب کریں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا، نافرمانی سے باز آ جا۔ وہ کہتا نا پوچھے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، مان لے ہمارا کہنا، ایمان لے اللہ پر، آجا ہمارے ساتھ۔ قوم بھی مذاق اڑاتی رہی، یہ بھی مذاق اڑاتا رہا، نہیں ڈرے، نہیں مانے، نہیں مان لائے۔ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا تھا، غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا تھا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا اور اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل ایمان لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، اور یہ کشتی میں جب جوڑا جوڑا آپ نے سوار کیا، اس وقت آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور بیٹا کنعان، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ پوری روئے زمین پر لوگ ہلاک ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان رکنے کے بعد جودی پہاڑ پر 6 ماہ کے بعد ٹھہری، خانہ کعبہ کے پاس سے گزری تو یہ کشتی نے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر عراق ایک شہر جزیرہ میں واقع جودی پہاڑ پر یہ کشتی جا کر ٹھہری، اور وہ عاشورہ کا دن تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہوا، طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح اپنی کشتی سے اتر جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ طوفان جب ختم ہوا تو زمین کی خبر لانے کے لیے مرغی نے کہا کہ میں خبر لاؤں گی۔ آپ نے اسے پکڑا، اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہونے کے باوجود بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر کوے کو بھیجا، وہ مردار پر گر پڑا، واپس نہیں آیا۔ آپ نے اس پر لعنت فرمائی، بددعا کی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ پھر کبوتر کو بھیجا تو وہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور وہ زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ زمین سے پانی ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور عرض کیا، خدا کے پیغمبر میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی اطاعت کا صلہ، وہ کبوتر نے اطاعت کی، اب صلے میں اس نے مانگا کہ میرے پاؤں میں سرخی، میرے گلے میں ہار اور مجھے زمین حرم میں رہنے کا شرف مل جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دست شفقت پھیرا، اس کے لیے دعا دی اور اس کے گلے میں دھاری کے خوبصورت ہار پڑا رہے، یہ دعا دی اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں، اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب وہ کبوتر اطاعت نبی کا صلہ پا جائے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں گے، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے، ان کے احکام کی پابندی کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے کتنا نوازے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے کہ جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کا درس دے رہا،
دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ہمیں سنتیں سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کی دھوم میں لگ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان واقعات سے درس حاصل کریں، کس قدر محنت سے آپ نے تبلیغ کا کام کیا اور کس قدر جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ چلتے رہے، اور پھر قوم کی نافرمانی کے انجام سے ہمیں ڈرتا رہنا چاہیے کہ اگر ہم نافرمانیاں کریں گے تو کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اور اطاعت کا صلہ آخر میں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے اور دونوں جہاں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو